السلام علیکم اسٹوڈینٹ. آج کا یہ ویڈیو میر کی حالات زندگی پر ہے. اس سے پہلے میں نے سعادہ کی حالات زندگی کو اپلوڈ کی ہوں. اس کے ویڈیو کا لنک نیچے ڈسکرپشن باکس میں دی ہوئی ہے. سب سے پہلے جتنے بھی اسٹوڈینٹ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ پلیز سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں. اس کے بعد ویڈیو دیکھنا شروع کریں. سب سے پہلے میر کی حالات زندگی کو ہم ریڈ کریں گے، ہے نا. اسے میں نے بتائی تھی کہ آپ کے پاس جن لوگوں کے پاس بک ابھی تک نہیں آیا ہے وہ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں یا پھر PDF ان کا اگنو کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں. لیکن میں یہ ویڈیو اس لیے بنا رہی ہوں کہ سننے سے زیادہ یاد ہوتا ہے، اس لیے. اور تو جن لوگوں کے پاس بک نہیں ہے ابھی تک تو وہ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں ضرور سے. تو میر کی حالات زندگی دنیاوی اردو ادب اور خصوصاً ہمارے کلاسیکی ادب میں بے حد ممتاز عظیم المرتب شاعر میر کی ولادت 1722 میں آگرہ میں ہوئی. میر کی بزرگ حجاز سے دکن آئے میر نہایت صوفیانہ و یاشنا مزاج رکھنے والے خاندان کے چشم و چراغ تھے. صبر وقناعت کی گہواری میں پرورش پائی. وراثت میں علاوہ کچھ کتابوں کے اور کچھ نہ ملا. ان کا بچپن بڑی مفلسی اور تنگ دستی میں گزرا اور انتہاء یہ کہ والد کا بھی انتقال ہو گیا. برے وقت میں سوتیلے بھائی کی ماموں خان آرزو کے یہاں پناہ لی، لیکن ان کے برے سلوک سے دل برداشتہ ہو کر وطن ترک کر دیا اور آگرہ چھوڑ کر دہلی کی سکونت اختیار کر لی. میر کی زندگی کے حالات تازیاست آلام اور مصائب سے دوچار تھے ہی اس پر دہلی بھی اس وقت غیر معمولی سیاسی انتشار کے جرد میں تھی. چاروں طرف سے فتنوں کی یلغار اس شہر میں ہوئی، لیکن میر جن کو ان کے والد نے بچپن میں ہی تصوف کے زیادہ سلوک پر چلنے کی تلقین کی تھی، انہوں نے اسی سانجے میں ڈالتے ہوئے ہوش سنبھالا. میر امان اللہ جو ان کے والد کے مرید تھے، انہوں نے قرآن اور صوفیانہ حقائق کی تعلیم دی تھی، لہٰذا ان کے مزاج میں استغنا بے ثباتی حیات، درد و گزر اور سوز غم ہی ان کو زادِ راہ بن گیا جو ان کی تخلیقی سفر میں ہمیشہ کام آیا. ان حالات میں میر جو ایک احساس دل کے مالک تھے زیادہ ہی درد و غم میں ڈوب گئے اور احساس غم ان کی طبیعت کا خاصہ بن گیا. اس زمانے میں ایک پری تمثال سے تعلق قائم ہوا اور عشق کی ناکامی نے انہیں سودائی بنا دیا. جیسے کہ انہوں نے خود لکھا ہے: بے دماغی، بے قراری، بے کشی، بے طاقتی، کیا بے چینی وہ روگ جن کی جی کو یہ اکثر رہے. صحبت کیسو سے رکھنے کا اس کو نہ تھا دماغ، تھا میر بے دماغ کو بھی کیا ملا دماغ. میر 17 سال کی عمر میں دہلی چلے آئے اور ان کی زندگی کا بیشتر وقت یہیں گزرا. یہاں انہیں مختلف امراء ورثاء کی سرپرستی حاصل رہی. دہلی پر نادر شاہ کے بے ضرب حملے اور انتشار سے یہاں کی سیاسی اور تہذیبی زندگی کا شیرزہ بکھر گیا تو اسی شکست خوردہ شخصیت سے مجبور ہو کر میر لکھنؤ چلے گئے. لکھنؤ میں نواب آصف الدولہ نے ان کی خیر مقدم کیا اور ان کے لیے 300 روپے ماہ وظیفہ مقرر کیا، لیکن اب وہ غم حیات سے بجھ چکے تھے. میر نے جب لکھنؤ کے سفر کا عہد کیا تو ان کے ساتھ کیا کیا مسائل پیش آئے ان تمام کا ذکر انہوں نے اپنی تصنیف میں کیا ہے. وہ لکھتے ہیں: فقیر خانہ نشین تھا اور چاہتا تھا کہ شہر سے نکل جائے، لیکن بے شمانی سے مجبور تھا. میری عزت و آبرو کی حفاظت کے خیال سے نواب وزیر الممالک آصف الدولہ بہادر آصف الملک نے چاہا کہ میر میرے پاس آ جائے تو اچھا ہو. چنانچہ میری طلبی کے لیے نواب سالار جنگ بشیرہ اسحاق
موتمن دولہ نے جو وزیر اعظم کے خالو ہوتے تھے، ان قدیم تعلقات کی وجہ سے جو میرے خالو سے تھے کہا کہ اگر نواب صاحب از راہ عنایت کچھ زیادہ راہ عنایت فرمائیں تو البتہ میر صاحب یہاں آ سکتے ہیں۔ نواب صاحب نے حکم دیا اور انہوں نے سرکار سے زیادہ راہ لے کر مجھے خط لکھا کہ جناب والا آپ کو یاد کرتے ہیں، جس طرح ہو سکے آپ یہاں آ جائیں۔ میں پہلے ہی سے دل برداشتہ بیٹھا تھا، خط کے آتے ہی لکھنؤ روانہ ہو گیا۔ چنانچہ خدا کی یہی مرضی تھی، میں بے یار و مددگار، بے قافلہ اور راہبیر کے فراغ آباد کے راستے سے گزرا۔ وہاں کے رئیس مظفر جنگ، انہوں نے ہر چند چاہا کہ کچھ روز وہاں ٹھہر جاؤں، مگر میرے دل نے قبول نہیں کیا۔ 2-1 روز بعد روانہ ہو کر منزل مقصود پہنچ گیا۔ میر دہلی کو خیر بات کہہ کر لکھنؤ تو آ گئے، لیکن دہلی سے جدا ہونے کا قلق انہیں زندگی بھر ستاتا رہا۔ بار بار دہلی کی ویرانی خو ریزی کا ذکر کلام میں ملتا ہے۔ دل کی ویرانی کا کیا مذکور ہے، یہ نگر شو مرتبہ لوٹا گیا ہے۔ دراصل یہ دل کی بربادی کا نہیں بلکہ دہلی شہر کی بربادی کا ذکر ہے۔ اسی طرح بہت سے آثار ان کے یہاں موجود ہیں جن کا آگے ذکر کیا جائے گا۔ مختصر یہ کہ دہلی کا عہد میر ایک بڑی تہذیب کا اختتامیہ ہے۔ آصف الدولہ کی طلب پر لکھنؤ چلے تو آئے، لیکن یہ ہجرت ان کے لیے واقعہ نہیں، ایک تہذیبی سانحہ اور نفسیاتی حادثہ تھی۔ لکھنؤ کی تہذیب تاویش و رباب سے عبارت تھی۔ یہاں کی تہذیبی قدروں اور میر کی خواہشوں میں ہم آہنگی اور ہم رتبی نہیں تھی۔ میر کا مطالعہ، میر کی زندگی کو اس سیاسی، معاشرتی اور نفسیاتی پس منظر میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میر نے آصف الدولہ کی یاد میں دو شکار نامہ موضوع کیا۔ اس شکار نامہ کی 2 غزلوں کو آصف الدولہ نے بطور مخمس تضمین کی۔ میر اس دور کے متعلق تحریر فرماتے ہیں: اس زمانے میں میر مزاج ناساز رہتا ہے، یاروں کی ملاقات ترک کر دی، بڑھاپا آ پہنچا ہے اور عمر عزیز 60 سال کی ہو گئی۔ اکثر اوقات بیمار رہتا ہوں۔ کچھ دنوں آنکھ کی درد کی تکلیف اٹھائی، ضعیف بصری کی وجہ سے اینک لگائی، دانتوں کے درد کا کیا ذکر کروں، آخر دل کڑھا کر کے ایک ایک کو جڑ سے اکھاڑ دیا، غرض کہ ضعیف خواہ بے دماغی، ناتوانائی، دل شکستگی اور آزردہ خاطری سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ زندہ نہ رہوں گا اور زمانہ بھی رہنے کے قابل نہیں رہا، بس آرزو اتنی ہے کہ خاتمہ بخیر ہو۔ درجہ بالا اقتباس کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ میر کی زندگی مصائب و آزمائش سے عبارت تھی۔ آخری دنوں میں ان کی طبیعت خراب رہتی تھی اور بینائی کمزور ہو گئی تھی، دانتوں میں درد رہتا تھا اور زندگی سے وہ بے حد مایوس ہو چلے تھے۔ یہ وہ حالات تھے جو ان کی زندگی کے آخری ایام میں پیش آئی۔ ویسے ان کی پوری زندگی مختلف آزمائشوں اور معاشی مشکلات میں گزری، کبھی بھی ان کی فراق البالی مصر نہ ہوئی۔ میر کی حالات زندگی پڑھنے کے بعد وثوق سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ شروع سے بہت خوددار تھے اور حساس طبیعت کے مالک تھے۔ وہ کسی بھی ریش یا امیر کے پاس حاضری نہیں دیتے تھے، وہ طبیعتاً آزاد تھے۔ حالانکہ ان کی زندگی پوری آزمائشوں میں ہی گزری، مگر پھر بھی وہ کبھی ان مشکلات سے اس حد تک متاثر نہ ہوئے کہ ان کی اعلیٰ ظرفی پر حرف آ سکے۔ بعض ناقدین ان کو تنگ مزاح نہ جانے کس بنا پر کہتے ہیں، جبکہ اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ میر نے اپنے غموں کی تشریح کچھ اس انداز میں کی ہے: اشعار ملائے ختم
حالات تو یہ ہے مجھ کو غموں سے نہیں فراغ، دل سوز درونی سے چلتا ہے ضوء چراغ، سینہ تمام چاک ہے شرائے جگر ہے داغ، نہ ہے نام مجلسوں میں میرا میر بے داغ۔ میر معاشرین کی تنقید کا نشانہ بنے، اپنوں نے ستایا اور دوسروں نے بھی انہیں تکلیف پہنچائی، عشق میں ناکام ہوئے، عنایت اور خودداری کی وجہ سے دہلی میں امراء اور روشائی کے آداب کا شکار ہوئے۔ لکھنؤ میں انہیں البتہ تھوڑا سکون ملا، مگر تب وہ عمر کے آخری پڑاؤ پر تھے۔ عمر کے آخری ایام میں مختلف بیماریوں میں مبتلا رہے، مگر آخری وقت تک ان کی خودداری، اعلیٰ ظرفی اور خود اعتمادی میں لغزش نہیں آئی۔ میر کی ثابت قدمی میں استحکام تھا، جس کی وجہ سے وہ بڑوں سے بھی مرعوب نہ ہوئے اور امیر ان وقت کو بھی خاطر میں نہ لاتے تھے۔ اگر یہ تمام غم ان کی زندگی کا حصہ نہ ہوتے تو شاید ان کی شاعری میں اتنی دلکشی، منونیت اور اثر پذیری نہ ہوتی، اور نہ ہی ان کے عشق کے درد کا احساس دوسروں کو ہو پاتا۔ یہی تمام وجوہات تھے جن کی وجہ سے ان کی شاعری میں زندگی کی رمق، حیات انسان کی مکمل تصویر نظر آتی ہے، اور انہیں موضوعات کی خوبصورت منظر کشی اور عام فہم انداز نے انہیں اردو شاعری میں وہ مقام عطا کیا جو کسی اور کو میسر نہ ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو خدائے شکن کہا جاتا ہے، اور ان کی اشعار میں شور انگیزی تلاش کی جاتی ہے۔ حالانکہ میر کا زمانہ غزل گوئی کے اعتبار سے عہد زریں تھا، بلند پایہ غزل گو موجود تھے، لیکن 18ویں صدی سے لے کر آج تک ایک طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود ان کی عظمت و فتخار میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اتنی درد و غم، حسرت و عیاش، کشک و تڑپ اور جوش و اثر کا حسین سنگم میر کے یہاں ملتا ہے، جو اردو شاعری میں ضرب المثال ہے۔ انہوں نے غزل کے علاوہ مختلف اصناف، مثنوی، قصیدہ، مرثیہ اور رباعی وغیرہ میں بھی طبع آزمائی کی۔ غزلیات کے 6 دیوان، ایک فارسی کا دیوان، شعرائے اردو کا تذکرہ، نکات الشعراء اور خود نوشت بعنوان ذکر میر ان کی یادگار ہے۔ اقلیم شخن کا یہ حرمہ نشیب شہنشاہ 1810 میں لکھنؤ کے آغوش میں ہمیشہ کے لیے سو گیا۔ یہ میر تقی میر کی حالات زندگی ہے جو بہت ہی درد بھری، مایوسی اور ان کی بے مثال غزل کی تعریف ہے جو آپ لوگوں کو یاد رکھنی ہے۔ اس کے بعد ان کی پیدائش دی ہوئی ہے، وفات دی ہوئی ہے، ان کو خدائے شکن کہا جاتا ہے۔ ان کی 6 دیوان ہیں، غزلیات کے 6 دیوان ہیں۔ یہ رباعی، قصیدہ، مثنوی، ان سب چیزوں میں اپنی طبع آزمائی کی ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہے۔ کتنے سال میں ان کی فادر کی وفات ہو گئی، وفات کے بعد وہ کہاں رہتے تھے، دہلی سے کب لکھنؤ گئے، یہ ساری چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہے۔ دہلی سے جب لکھنؤ گئے تب اس کی عمر کیا تھی، لکھنؤ میں اس کی جب وفات ہوئی تب اس کی عمر کیا تھی، اس کی وفات کیسے ہوئی، اور دہلی وہ کیوں چھوڑ کے لکھنؤ چلے گئے، یہ ساری چیز آپ کو یاد رکھنی ہے نا۔ تو یہ ہو گیا میر تقی میر کی حالات زندگی۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ کسی شاعر کے اوپر حالات زندگی کو ریڈ کروں گی جو آپ کی کتاب میں موجود ہے۔ ابھی کے لیے یہیں تک۔